السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز 507 لیکچر نمبر 23 مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں ہم نے سسٹم انالیسس کے حوالے سے گفتگو کی اور پھر سسٹم ڈیزائن کی ڈیفینیشن اور اس کے کمپوننٹس کے بارے میں آغاز کیا اپنی گفتگو کا. آج کے لیکچر میں ہم سسٹم ڈیزائن اور اس میں جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. لیکن اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات ایک کلیریفیکیشن کر دوں, اور وہ کلیریفیکیشن یہ ہے کہ سسٹم انالیسس جو کیا جاتا ہے اس کے دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ سسٹم جو بھی ہے کسی انسٹیٹیوشن کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر, اس کو اسٹڈی کیا جائے. اس لیے اسٹڈی کیا جائے تاکہ ہمیں وہ سسٹم جو اس جگہ پہ ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ وہاں پہ کاروبار کام کیسے ہوتا ہے, بزنس فلوز کیا ہیں, ڈاکیومنٹیشن فلو کیا ہے, اپروولز کیسے ہوتی ہیں, چیکس اینڈ بیلنسز کا کیا سسٹم ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور دوسرا جو مقصد سسٹم انالیسس کے حوالے سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر اگر کوئی ایسی چیزیں ان اینالسٹس کو نظر آتی ہیں جس میں کہ لیکسٹی یا کنٹرول کی کمی ہے, یا کہیں ڈپلیکیشنز ہو رہی ہیں, ایک ہی ایکٹیویٹی کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے, ڈپلیکیٹ کیا جا رہا ہے, ان سب چیزوں کو ایلیمنیٹ کیا جائے, کنٹرولز کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے. اور یہ تمام تر کام جو ہے وہ اس حوالے سے, ایک تو اس کا ایسپیکٹ ہے کہ وہ مینول جو بھی سسٹمز یا پروسیسز چلائے جائیں گے یا چلتے ہیں یا جن کو ایفیکٹو کیا جاتا ہے وہ ایک بہتر سسٹم بن جائیں. اور دوسرا یہ کہ کمپیوٹرائزیشن اور مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے ان کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. تو یہ مقاصد تمام جو ہیں یہ سسٹم انالیسس کے ہیں. اور سسٹم انالیسس کرنے کے بعد جو بھی لوگ جاتے ہیں, سسٹم انالسٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جی وہ جا کے سسٹم انالیسس کرتے ہیں. اب وہ لوگ جو ہے جب وہ کر لیں گے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک کتاب لکھیں گے بیٹھ کے, یا کس طریقے سے آگے جو ڈیزائن کا اسٹیج ہے جہاں پہ کہ ٹیکنیکل لوگ زیادہ آئیں گے جن کو شاید بزنس پروسیسز اور بزنس سسٹمز کے حوالے سے اتنی نالج ان کی نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے کام کرنا ہے, جو کمپیوٹر کے لیے ڈیزائن بنانا ہے, اس ڈیزائن کے اندر مہارت ہے, ان کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ تمام تر چیز کیا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ 600 صفحے کی کتاب ہے, آپ اس کو پڑھ کے خود سمجھ لیجئے, لیکن اس میں نہ صرف وقت لگے گا بلکہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ ان کی سمجھ میں نہ آئے. لہٰذا وہ جو انالیسس ہے اس کو کس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے فار دیز پیپل, اس کو جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے کہ جی اس کے لیے جو ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے یا کی جاتی ہے وہ کیا چیز ہے, وہ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر جس وقت یہ آپ نے ڈیزائنرز کے حوالے کام کیا تو وہ آگے اس پروسیس کو سمجھ کر کس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں, اس میں کیا کیا چیز ذہن میں رکھی جاتی ہے, یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہم نے آج کرنی ہے. لیکن جو انالیسس کے حوالے سے بات تھی وہ یہی تھی کہ انالیسس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اس کو آپ نے کوئی کرٹیسائز کرنے کے لیے آپ وہ کر رہے ہیں, آپ اس کو اپنی سمجھ
بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ جی اس آرگنائزیشن کے اندر سسٹمز پروسیسز کیسے چلتے ہیں اور وہ کیا ہیں. یہ صحیح ہے کہ ایز اے کنسلٹنٹ اگر میں کسی کے ہاں جاؤں گا تو میرے پاس جو ایکسپیرئنس ہے آف ڈوئنگ سملر ورک اور ورک ان دس پرٹیکولر فیلڈ، جو میرے ایکسپیرئنس ہے، جو بیسٹ پریکٹسز ہیں شاید ان تمام ایریاز کے اندر، وہ ساری چیز جو ہے وہ نالج میں ساتھ لے کر کے آؤں گا. لیکن بہرحال جس چیز کو میں ایگزامن کر رہا ہوں اس کو سمجھنا اور سمجھ کے اینالائز کرنا، ڈائگنوز کرنا اور پھر ڈائگنوز کر کے ایک تدبیر دینا، وہ کام جو ہے وہ ہمیں سارا انالیسس اور ڈیزائن کے حوالے سے کرنا ہوتا ہے. تو بیسٹ پریکٹسز بھی ہیں اس میں ایکسپیرئنس بھی ہے، اس میں نالج آف دا بزنس بھی ہے، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے، اور یہ پریکٹسز جو ہیں اب شروع ہو چکی ہوئی ہیں کہ، اور پرٹیکولرلی ERP انٹرپرائز ریسورس پلاننگ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے، جس کو ہم آگے چل کر لیکچرز میں ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے، کہ وہاں پہ بیسٹ پریکٹسز کی بیسس پہ سسٹمز ڈیزائن کر لیے جاتے ہیں اور پھر ان سسٹمز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے آرگنائزیشنز میں. آرگنائزیشنز جو ایگزسٹ کر رہی ہیں، جو رن کر رہی ہیں، جن کے سسٹمز ہیں، جن کے اپنے پروسیسز ہیں، جن کے اپنے طریقہ کار، وہ سسٹمز اور پروسیسز کو پھر ان لائن لایا جاتا ہے ود واٹ ایور سافٹ ویئر ایپلیکیشن یو آر یوزنگ. تو یہ ایک طریقہ آج کے وقت میں چل رہا ہے اور فیئرلی پاپولر ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم ایک کنونشنل طریقہ کار سے کہ جا کر کے ایک آرگنائزیشن کے سسٹمز اور پروسیسز کو سمجھیں، اینالائز کریں اور پھر اس انالیسس سے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ جی ہمارے پاس ایکسپیرئنس بھی ہے، ہمیں بیسٹ پریکٹسز کا بھی پتا ہے، ہمارے پاس نالج بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ان سب کا استعمال ہم انالیسس وغیرہ کر کے پھر ڈیزائن کر کے اس کو جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. تو دونوں طریقہ کار جو ہیں وہ جاری ہیں اور دونوں طریقہ کار مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز کو ڈیولپ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو آئیے اب ہم سسٹم ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آغاز ہم وہیں سے کریں گے کہ ہم پھر سے ان کو ڈیفائن کریں گے، ان کے کمپوننٹس دیکھیں گے اور پھر کمپوننٹس کو ڈسکس کریں گے. تو لیکچر آج کا جو ہے سسٹم ڈیزائن کے حوالے سے اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں. سسٹم ڈیزائن جو ہے وہ ہم نے آپ کو اس کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتائی تھی. وہ یہ ہے کہ جی جو بھی سسٹم ہے، جو بھی پروسیس ہے، جو بھی سچویشن ہے، اس کے مختلف حصے ہیں. ان مختلف حصوں کو کا ڈیزائن اور ان مختلف حصوں کا آپس میں ملاپ، انٹیگریشن جو ہے اس ساری چیز کو، اور کس طریقے سے وہ انٹیگریشن ہوگی، ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہوگا، ایک ایکٹیویٹی جو ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک فنکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ کتنی اور ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ اپ کرتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ دیکھی جائیں گی. لیکن یہ بحوالہ سسٹم ڈیزائن کے ڈیفینیشن کی بات تھی. سسٹم ڈیزائن کے ہم نے جیسے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ کمپوننٹس ہیں، 4 میجر کمپوننٹس ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہے ڈیزائننگ یوزبل اینڈ کمپلیٹ ان پٹ. دوسرے نمبر پہ ڈیزائننگ فائل اور ڈیٹا بیسز. تیسرا ڈیزائننگ یوزر انٹرفیس یعنی ان پٹ اسکرینز جو ایک یوزر کو نظر آتی ہیں. اور چوتھا یہ کہ جی ڈیزائننگ
ویل ڈیفائنڈ اینڈ یوزبل آؤٹ پٹ، یعنی وہ رپورٹس جو ہم اس انفارمیشن سسٹم سے، جو انالیسس ہم اس سسٹم سے، اس انالیسس کی پریزنٹیشن کس طریقے سے ہوگی، رپورٹ کا ڈیزائن کیا ہوگا، رپورٹ کا فارمیٹ کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں. اب بات کریں سب سے پہلے کمپوننٹ کی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ڈیزائننگ یوزبل اینڈ کمپلیٹ ان پٹ ہے. کہنے کی ضرورت تو نہیں، بیکاز آئی ایم کوائٹ شیور دیٹ آل آف یو آر اویئر آف اٹ، کہ کمپیوٹر کے اندر جتنا کام ہے اور جو پروگرامنگ ہوتی ہے اور جو ساری ہینڈلنگ ہوتی ہے ڈیٹا کی اور ڈیٹا فیلڈز کی، یعنی برانچ، لوکیشن، ڈپارٹمنٹ، نیم، ڈیٹ، اکاؤنٹ جو چینل لیجر میں ہے، یہ تمام چیزیں کوڈ کے ذریعے ہینڈل ہوتی ہیں. کوڈنگ نیومیرک بھی ہو سکتی ہے، کوڈنگ الفا نیومیرک بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں نے تو یہ ایک ڈسکرپشن لکھ دی ہے اور اس ڈسکرپشن کو ہی آپ کوڈ سمجھیں، جی وہ بھی پاسبلٹی ہے، لیکن اس کو ہم لے کر کے آگے نہیں چلتے، کیونکہ اس میں لکھتے ہوئے کبھی سپیلنگ مسٹیک ہو سکتے ہیں. جب سپیلنگ مسٹیک ہوں گے تو کمپیوٹر میں تو ایک خاص سپیلنگ آپ نے لکھا ہوا تھا، وہی سپیلنگ ہوگا. ڈسکرپشن پڑھنا، ڈسکرپشن کو ڈھونڈنا، میچ کرنا، اس میں وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے. لہذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی کوڈنگ جو ہے ان تمام فیلڈز کی وہ الفا نیومیرک یا نیومیرک ہو. تو سب سے پہلا کام جو ہے جب ہم ڈیزائننگ یوزبل اینڈ کمپلیٹ ان پٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پرائمری پیرامیٹرز ہیں ان کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو کچھ بھی ان پٹ جہاں کہیں سے بھی ہمیں یعنی حاصل کرنی ہے وہ اپنے پروسیس کے ذریعے حاصل کرنی ہے، یا جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں وہ ہم نے ریکارڈ کرنی ہے. اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے سٹور کرنا ہے اور جن کی بیسس پہ آگے چل کر کے ہم ہو سکتا ہے کہ رپورٹس ڈیمانڈ کریں یا انالیسس کی ہماری ریکوائرمنٹ ہو. مثال میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ دی ہے کہ جی چیک نمبر ہے، چیک نمبر آپ نہیں لکھتے تو آپ کو وہ رپورٹ نہیں مل سکتی جو چیک نمبر کے حوالے سے ہے، یا کسی بھی رپورٹ کے اندر چیک نمبر کا ذکر آنا جو ہے وہ پھر مشکل ہو جاتا. ہاں اگر واؤچر نمبر لکھا ہے تو واؤچر نمبر کے حساب سے پرنٹ ہو جائے گا، واؤچر نمبر پہ جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ آرڈر میں پرنٹ ہو جائے گا. اگر اکاؤنٹ کوڈ موجود ہے تو اکاؤنٹ کوڈ کے حساب سے جو کچھ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، لیکن چیک نمبر نہیں آئے گا کیونکہ چیک نمبر کو آپ نے ڈیفائن نہیں کیا اور ایز اے فیلڈ ڈیفائن نہیں کیا کہ جی ایک یہ بھی فیلڈ ہوگی. تو آپ نے وہ تمام بیسک انفارمیشن جو پرٹین کرتی ہے مختلف ان چیزوں سے، ان تمام کو جو ہے وہ سب سے پہلے تو ڈسکس کرنا. کوڈنگ جو ہے اس پہ، اور کوڈنگ سٹرکچر جو ہے جو کہ آپ کی لیٹس سے اکاؤنٹس کے حوالے سے، کسٹمرز کے حوالے سے، سپلائرز کے حوالے سے، انوینٹری کے حوالے سے، فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے، ہر ایکٹیویٹی، مشین نمبر کہ جی کون سی مشین پہ کیا کام ہو رہا ہے، کس طریقے سے پلان کیا جائے گا، کیونکہ ہر دفعہ تو آپ نے جس کا پروڈکشن پلاننگ کرنی ہے تو لامحالہ مشینز کے ریفرنس سے ہی ہو. جتنا پروسیس ہے مینوفیکچرنگ کا اس میں مختلف سٹیجز ہے. کاسٹنگ آپ کرتے ہیں، کاسٹنگ میں مختلف فیلڈز ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ کوڈنگ کیا ہوگی، فیلڈز کیا ہوں گے، ڈیٹا کس کس فیلڈ کے تحت، کس کس ڈسکرپشن کے تحت جو ہے وہ آپ نے سٹور کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ آپ اس اسٹیج پہ ڈیفائن کرو گے کہ جی یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اس میں کچھ رہنا چاہیے.
اس کی بیسس کے اوپر پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ کام آپ نے کیا, آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اب ان ساری چیزوں کو کسی طریقے سے اس چیز کو جو کسٹمر ہے یا کلائنٹ ہے یا آپ کی آرگنائزیشن جو ہے یا جو آپ کی پروجیکٹ کمیٹی ہے اس معاملے کے لیے, اس تک بھی پہنچانا ہے کہ جی یہ چیز بن گئی. اس چیز کو بھی, اس کے لیے بھی آپ نے اس کو کسی طریقے سے آپ نے دکھانا ہے, اور ان تمام چیزوں کا آپس میں اگر کوئی ریلیشن شپ ہے تو اس ریلیشن شپ کو بھی ڈیفائن کرنا ہے اور اس کو بھی دکھانا. تو یہ سارا کام جو ہے یوزبل اینڈ کمپلیٹ ان پٹ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, تو تبھی جا کے ایک کمپریہنسو ہم ڈیٹا فائل یا ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ کریٹ کر سکیں گے جو کہ آگے چل کر ہمارے کام آئیں گے. ظاہر ہے اس سارے پروسیس کے اندر ایکوریسی, سمپلسٹی, کنسسٹنسی, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. نیڈ آف دی آرگنائزیشن وہ بھی ذہن میں رکھتی ہے. فارن کرنسی کی ٹرانزیکشنز بھی ہو سکتی ہیں, لوکل کرنسی کی ٹرانزیکشن ہے. فارن کرنسی میں ایک کرنسی نہیں ہے, کئی کرنسیز ہو سکتی ہیں. کیا وہ کوڈ کے اندر بلٹ ان ہوگا, وہ کیسے ہوگا, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, اس کی ڈسکرپشن کیا ہوگی, وہ کیسے کسی اور سے کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ جی یہ فارن کرنسی ہے یا لوکل کرنسی ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہے یہ یہاں پہ دیکھی جائیں گی یا ان کے بارے میں ڈسکشن ہوگی, اور ڈیزائن کے اسٹیج کے اوپر ان کی آپس میں ریلیشن شپ جو ہے اس کو بھی اسٹیبلش کیا جائے گا. تو یہ ہوئی بات ڈیزائننگ یوزبل اینڈ کمپلیٹ ان پٹ کے حوالے سے. اب ہم بات کریں ڈیزائننگ فائل یا ڈیٹا بیسز کی. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو آپ نے یہ پہلا اسٹیپ کیا ان پٹ کے حوالے سے, آپ نے پیرامیٹرز ڈیفائن کر دی, آپ نے ٹیبلز جو اب آپ جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں, جو فائلز یا ڈیٹا بیسز کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹیبلز ہیں جو رکھے بنائے جاتے ہیں. اس ٹیبل کا لے آؤٹ آپ کا بن گیا کہ جی اس میں یہ قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ آ سکتا ہے, اس حوالے سے ڈیٹا سٹور کرنا ہے, اس لاجیکل آرڈر میں آپ نے جو ہے وہ ڈیٹا کو جو ہے وہ آپ سٹور کریں گے, تاکہ جس وقت پروسیسنگ یا ریکال ایک یوزر کرنا چاہتا ہے کچھ ڈیٹا, تو وہ ٹائم جو ہے ریکال کا اور پروسیسنگ کا وہ کم سے کم ہو. وہ اگر لاجیکل سیکوینس میں اگر سلسلہ چلے تو زیادہ بہتر ہے, اور لاجیکل سیکوینس میں ہی اگر سٹوریج ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پہ اب وہ اسٹرکچرنگ یا ڈیزائننگ آف دا ڈیٹا بیسز کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ڈیٹا بیسز جو یوزر ہے اس کو نظر نہیں آتے, لیکن یہی دماغ ہے, یہی سارا وہ اسٹوریج ہاؤس ہے جہاں سے وہ تمام چیزیں جس کے اندر یوزر ان ون انسٹنس ڈیٹا بھیج رہا ہوتا ہے, وہ ڈیٹا اس ویئر ہاؤس کے اندر سٹور ہو رہا ہے, جو ویئر ہاؤس ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور پھر اس ویئر ہاؤس کو استعمال کر کے وہ یوزر جو ہے وہ رپورٹس لے رہا ہے یا انالیسس کر رہا ہے یا جو بھی کچھ کرنا ہے. آؤٹ پٹ کے حوالے سے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو چل رہا ہے وہ اس پوری ڈیٹا بیس کو استعمال کر کے اس سے رپورٹس جنریٹ کر رہا ہے, جو کہ مینجمنٹ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ استعمال ڈیسیشن میکنگ پرپسز کے لیے, اپنی پرفارمنس ریویو کے لیے وغیرہ وغیرہ, ان تمام چیزوں کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. سو جب آپ ڈیٹا بیسز ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کی ریلیشن شپ وہ فرسٹ اسٹیج سے ہو گئی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ڈیٹا ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ جی ایفیشینٹ ہونی چاہیے, لاجیکلی اس کو جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے, تاکہ ایکسیسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس تک پہنچ
اور اس سے جو ہے اس کو ریٹریو کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. پھر یہاں پہ جو ایشو آتا ہے وہ آتا ہے ڈیٹا کنسسٹنسی کا بھی. ڈیٹا کنسسٹنسی جو ہے اس سے ہماری یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں ریگولرلی, آپ نیا ڈیٹا میں وہ جو بیسک ایک ڈیٹا ہے یا جو ڈیٹا ہے آپ کے پاس اس میں اضافہ کرتے ہیں, تو وہ جو اضافہ کرتے ہیں چاہے وہ ایک نیا سپلائر ہے, ایک نیا کسٹمر ہے, ایک جنرل لیجر کا کوئی اکاؤنٹ ہے, اگر وہ آپ ایڈ کرتے ہیں, اس کو آپ نے ڈیفائن کیا, پیرامیٹر میں اپنے اضافہ کیا کہ جی اب 5 نہیں, اب آپ کے پاس 50 سپلائرز ہیں یا 5000 انوینٹری کے آئٹمز ہیں یا اور کچھ ہے, یا جنرل لیجر میں کوئی اکاؤنٹ ایڈ کیا آپ نے, تو اس کا ایفیکٹ جو ہے, اس ایڈیشن کا ایفیکٹ جو ہے وہ, اور بیہیویئر جو ہے وہ پورے سسٹم کے اندر جہاں جہاں کہ وہ اس کی یوزیج ہوتی ہے, اس کا ایفیکٹ جو ہے اور اس کی یوزیج جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ڈیٹا جتنا اپڈیٹ بیسکس میں کیا ہے آپ نے, یا آپ نے ان ریلیشن ایک ٹرانزیکشن کی ہے, وہ ٹرانزیکشن بھی اپڈیٹنگ آف ڈیٹا ہے, اس ٹرانزیکشن کو بھی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی ڈیٹا بیسز کے اندر اس کی جو ایفیکٹس ہیں وہ کنسسٹنٹ بیسس پہ جانا چاہیے. جہاں جہاں اس کا ایفیکٹ جانا چاہیے, کیا وہاں پہ ہر کیس میں ویسے ہی جاتا ہے یا نہیں جاتا, کیا ہوتا ہے. تو یہ کنسسٹنسی جو ہے یہ تھرو آؤٹ دا سسٹم رہنی چاہیے, ورنہ ڈسٹورشنز جو ہیں وہ آتی ہیں. اگر کہیں کوئی فارمولا استعمال ہوتے ہیں, فارمولے کے استعمال کے حوالے سے کہ جی وہ صحیح فارمولاز استعمال ہو رہے ہو, اور اس اوکیزن کے اوپر جو ہے وہ فارمولا صحیح چیز کا صحیح جگہ سے وہ کیسے پک اپ کرے گا, یہ چیز بھی ڈیفائن کرنی پڑتی ہے. کریکٹنیس آف ڈیٹا, ڈیٹا انٹیگریٹی کی بات ہے, یہ بھی میں آپ سے ابھی کہہ چکا ہوں کہ جی اس کو بھی ہر لحاظ سے, اب اس کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ اس میں کوئی الٹی سیدھی فگرز ڈال دیں گے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹرانزیکشن کے ساتھ, تو کمپیوٹر میں یہ شاید اہلیت ابھی تک نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جی آپ نے اگر 100 روپے کی ٹرانزیکشن کی تو یہ آپ لاکھ روپے کی کیوں اس کو بک کر رہے ہیں, یہ نہیں وہ کام کر سکتا. لیکن یہ وہ البتہ ضرور کر سکتا ہے کہ جی اگر ایک اکاؤنٹ کوڈ یا ایک جو آپ نے انوینٹری کا کوڈ دیا ہوا ہے, یہ اگر فلانی چیز ہے اور یہ اس کی ڈسکرپشن یہ ہے, اور آپ نے اکاؤنٹ اس کا نمبر جو ہے غلط لکھ دیا ہے, تو وہ نمبر جو ہے وہ آپ کو کہے گا کہ جی یہ صحیح نمبر جو ہے اس کا اکاؤنٹ کوڈ جو ہے وہ یہ ہے, یہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اسی ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں جو ڈیٹا آ رہا ہے یا جو جس ان پٹ کے ذریعے آ رہا ہے ہمارے پاس, وہ ان پٹ کیا این سسٹم کے حساب سے ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا کنٹرولز, اگر کوئی ہم چاہتے ہیں کہ کنٹرولز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جائیں ایٹ دس سٹیج, کس حوالے سے کہ جی جو ڈیٹا ہم ریسیو کر رہے ہیں کیا ہم اس کو ویسے ہی ریکارڈ کر لیں, یا اس کی کریکٹنیس یا ویلیڈیٹی کو کسی طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم اس کی ویلیڈیٹی اس پوائنٹ آف ویو یا پرسپیکٹو سے نہیں چینج کر سکتے یا چیک کر سکتے کہ یہ 1000 ہونا چاہیے تھا یا لاکھ, لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, یا ہم یہ ضرور چیک کر سکتے ہیں کہ جی یہ جو بھی اماؤنٹ آ رہا ہے ہمارے پاس, کیا جس ذریعے سے آ رہا ہے, جو اس کو وہیکل استعمال کیا گیا ہے ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنے کو, وہ وہیکل جو ہے جیسے بھی ہے اس میں لکھا گیا ویسے ہی ریکارڈ ہونا ہے, یا اس کے لیے کوئی شرائط ہے. مثال کے طور پہ کیا جے وی جو ہے وہ بیلنسڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیا ایک سٹور کا آئٹم جو ہے جس میں کہ لیجر کے اندر یا جو ریکارڈ ہے اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ جی کوئی مال نہیں ہے لیکن ایشو ہو رہے ہیں,
کیونکہ سٹور میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ بھی تھا کہ جی وہ انپٹس کو سٹور کے اندر جو انپٹس آ رہی ہیں, جو مال ریسیو ہو رہا ہے اس کو بھی ریکارڈ کریں. انہوں نے وہ تو ریکارڈ نہیں کیا, لیکن جن کو چاہیے مال وہ سٹور سے حاصل کیے جا رہے ہیں, لہٰذا اس پرٹیکولر آئٹم کے اندر ہر بیلنس جو ہے کہ کتنا باقی رہ گیا وہ نیگیٹو میں نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ سچویشن الاؤ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ تو یہ جو چیکس ہیں, اس قسم کے چیکس جو ہیں اور اس قسم کے کنٹرولز جو ہیں, ان کو بھی آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ اب آپ کا جو ڈیزائن بن رہا ہے یہ ڈیزائن کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. اسی حساب سے اگر ہم کوئی اور ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, یا ہم ایک نئے سپلائر کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے حوالے سے ایک ٹرانزیکشن بک کر جاتے ہیں, تو اگر وہ ہم نے نئے سپلائر کو ڈیفائن نہیں کیا سسٹم کے اندر, پہلی چیز ہے ڈیفینیشن کرنا, کیا وہ نیا سپلائر ویسے ہی ایکسپٹ کر لے بغیر ڈیفینیشن کے؟ نیا اکاؤنٹ کوڈ کوئی بھی ہے وہ ویسے ہی ایکسپٹ کر لے اور خود بخود اس میں ایڈیشن کر دے؟ کیا ترکیب ہونی چاہیے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اگر ایک ٹرانزیکشن کو ڈوئل اپروول کی ضرورت ہے تو کیا اس کو کس طریقے سے کیا جائے گا, اس کے حوالے سے کیا فیچرز بلٹ ان ہوں گے؟ تو یہ تمام چیز جو ہے یہ ڈیزائننگ آف ڈیٹا بیسز وغیرہ کے وقت میں جو ہے یہ اس کو ذہن میں رکھا جاتا ہے, اور اس سے جو بھی ریلیٹڈ کام کرنا ہوتا ہے اس کو بلڈ ان کیا جاتا ہے. اب بات کریں ہم ڈیزائننگ آف یوزر انٹرفیس کی. انٹرفیس جو ہے, یوزر انٹرفیس جو ہے, یہ وہ چیز ہے جو ایک یوزر جب مشین آن کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے جو اسکرین دیکھتا ہے. یہاں پہ جو انٹرفیس ہے آپ کا, آپ جو دیکھ رہے ہیں, آپ اس سے کیسے ریلیٹ کریں گے؟ ایک آرگنائزیشن ہے جہاں پہ پچھلے 40 سال سے ایک خاص قسم کے فارم لوگ بھرتے آ رہے ہیں. 40 سال کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ کل سے یہ فارم آپ نہیں بھریں گے, اب جو آپ فارم بھریں گے اس کا ڈیزائن, اس کی شکل, اس کی صورت وہ یہ ہوگی, علاوہ اس کے کہ وہ اب آپ ہاتھ سے نہیں بھریں گے, وہ اب آپ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے بھریں گے. تو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں. مسائل کس چیز کے آتے ہیں کہ پہلے تو ان حضرات کو, ان لوگوں کو جو یہ فارمز گزشتہ کئی سالوں سے بھر رہے تھے, جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا, ان کو آپ کنونس کریں گے کہ جو نیا سلسلہ ہے یہ چینج مینجمنٹ کی, اب یہ چینجنگ دی ایٹیٹیوڈس کی بات آ گئی کہ جی اب آپ کمپیوٹرائزیشن کی طرف کمپیوٹرائز کریں, ان کو سکلز دیں, اس کو کمپیوٹر کو سکھائیں, اور ساتھ کے ساتھ آپ کو یہ بھی کنونس کرنا ہے کہ ڈیٹا ریکارڈنگ جس طریقے سے پہلے ہو رہی تھی وہ ڈیٹا ریکارڈنگ ویسے ہی نہیں ہو سکتی, اب یہ نئے طریقے سے ہوگی. تو یوزر انٹرفیس جب ہم, اور اسی حوالے سے جب بات ہوتی ہے, بہت عام بات ہوتی ہے کہ یوزر فرینڈلی کی بات ہوتی ہے, تو یوزر فرینڈلی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مجھ کو نظر آ رہی ہے وہ چیز, کیونکہ جو ڈیٹا فائل ہے, جو ڈیٹا بیس جن کا بھی ہم نے ذکر کیا, وہ یوزر کو نظر نہیں آ رہی, وہ پیچھے ویئر ہاؤس ہے, بند ہے, اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن جو اس کو سامنے اسکرین نظر آ رہی ہے وہ اسکرین ایسی ہونی چاہیے کہ نمبر 1 وہ کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ ہونی چاہیے, اس کے اندر جو مختلف انٹریز کرنا ہے مختلف فیلڈز کے تحت وہ کسی ایک لاجیکل آرڈر میں ہونی چاہیے, تاکہ انفارمیشن بھرتے ہوئے بھی جو ہے وہ تکلیف نہ ہو. پھر یہ کہ کچھ ہو سکتا ہے کہ چینجز یا کچھ فیلڈز جو ہے وہ کمپیوٹر آٹومیٹکلی بھر دے, مثال کے طور پہ واؤچر نمبر ہے, مثال کے طور پہ ڈیٹ ہے, جو سسٹم کی آپریٹنگ ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہے, اس کے حساب سے, یا وہ خود ڈیٹ ڈالے, ڈیٹ کس آرڈر میں آنی چاہیے وغیرہ. باقی فیلڈز ہیں کہ جی اگر یہ آئٹم ایسا ہے کہ جس کو ہر دفعہ جو ہے وہ ڈیبٹ یا کریڈٹ ایک خاص اکاؤنٹ میں ہی ہونا ہے, تو وہ اکاؤنٹ ہر دفعہ لکھنے کی ضرورت نہ ہو, اس کی آئٹم کی ڈسکرپشن لکھنے کی ضرورت نہ ہو. آئٹم کا اگر کوڈ ڈال دیا اس نے تو وہ کوڈ ڈسکرپشن آٹومیٹکلی وہ آ جانی چاہیے. لے آؤٹ جتنا ہے اس اسکرین کا, وہ اسکرین جو ہے
وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو یوزر ہے وہ ریلیٹ کر سکے اس چیز کے ساتھ. تو یہ کام جو ہے جس وقت ہم اپنا ڈیٹا بیس کی ڈیزائننگ اور یہ انٹرفیس کی ڈیزائننگ، یہ کام مور اور لیس سائملٹینیسلی شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ انٹرفیسز جو ہیں وہ پھر یوزر کی اپروول ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یوزر کی اپروول لی جائے. اس ان پٹ سے ڈیٹا کہاں کہاں پہ اور کس کس ایریا کے اندر یا کس کس جگہ پہ کس طریقے سے ریکارڈ ہونا ہے، یہ بھی آئے گا. یہ بھی اس وقت چیز جو ہے ذہن میں رکھنی پڑتی ہے. اب افیکٹونیس کے حوالے سے انٹرفیس جو ہے وہ افیکٹو بھی ہونا چاہیے. افیکٹونیس کے حوالے سے یہ ہے کہ جی the design should be such so as to allow the user to access the system in a way that is according to the particular needs or functions being performed by that particular user. The information must be entered in a logical sequence. اب اس ساری چیز کا کیا مطلب ہوا؟ ایگزامپل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ایک امپلائی نیا جو ہے اس کو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں امپلائیز ماسٹر فائل جو آپ نے مینٹین کی ہوئی ہے اس کے اندر. اب انفارمیشن کس طریقے سے اس کے حوالے سے انٹر ہونی چاہیے؟ شاید امپلائی آئی ڈی سب سے پہلے آئے، جو کہ یا تو آٹومیٹکلی جنریٹ ہوگا یا مینولی جو یوزر ہے جو اس امپلائی کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہے وہ خود ایڈ کرے گا. دونوں میں سے ایک طریقہ آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا. بہتر یہی ہوتا ہے کہ جی آٹومیٹکلی جنریٹڈ ہو تاکہ اس کی کانفیڈینشیلٹی بھی رہے، اس کی جو ہے وہ سیکوینس بھی رہے، اور بہت سارے فیکٹرز اس میں آتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جی آٹومیٹک جنریشن ہونی چاہیے. پھر اس کا نام، پھر اس کا ایڈریس، کانٹیکٹ انفارمیشن، نیکسٹ آف کن، اس کی گریڈ کیا ہے، اس کا ڈیزگنیشن کیا ہے، اس کی سیلری کی ڈیٹیلز کیا ہے، اس کی انٹائٹلمنٹس کیا ہیں، اس کی ڈیڈکشنز کیا ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. یہ تمام چیزیں اس آرڈر کے اندر شاید آپ کو ایڈ یا اس کے جو ہے اس امپلائی کے ایک امپلائی کے حوالے سے شاید کہیں پہ یہ بھی ذکر آنا ہو کہ اس کی اپوائنٹمنٹ کس لیٹر کے ذریعے ہوئی، اس لیٹر کا نمبر کیا تھا، ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کیا تھی، ڈیٹ آف ٹرمینیشن کیا ہے یا ہو سکے گی ان فیوچر. یہ جس وقت آپ ڈیفائن کر رہے ہو ساری چیز، کس چیز کے لیے ڈیفائن کر رہے ہو؟ ایڈ کرنے کے لیے امپلائی، اس کی کو نکالنے کے لیے ریزائن اس کا ہے، ڈسمسل ہے، واٹ ایور ہے، اس کے لیے اسکرین ڈیزائن کر. مقصد کیا ہے اسکرین ڈیزائن کرنے کا، اور اس اسکرین کے ذریعے آپ کیا یا انٹرفیس کے ذریعے آپ کیا ڈیٹا سٹور کرنا چاہ رہے ہو، وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اور اس کے حوالے سے وہ اسکرین جو ہے یا وہ انٹرفیس جو ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹرفیس کے حوالے سے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی انٹرفیس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے، وہ آسان اس کو ہونا چاہیے فار فلنگ ان ویدر آن لائن اور فار ڈیٹا ٹو بی پنچڈ ان بائی دی ایکچوئل یوزر. یہ چیز ہم جو بات کر رہے ہیں یہ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے گزشتہ لیکچرز میں کہیں کہا تھا کہ آج ہر جو فنکشن شخص کر رہا ہے وہ خود ہی یوزر ہے، وہ ڈیٹا انٹر بھی کرتا ہے، وہ شاید کسی حد تک رپورٹس بھی کچھ نکالتا ہو. وہ زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پہ تمام تر ڈیٹا کسی ایک سینٹرلائز ڈپارٹمنٹ کے اندر آ رہا ہے اور وہاں پہ وہ ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے. آج ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں، ریئل ٹائم کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہر شخص جیسے ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے ویسے ڈیٹا انٹر کیا جا رہا ہے، کانسٹنٹ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے. اب اس سچویشن کے اندر، اس سیناریو کے اندر تمام ڈیٹا کی ویلیڈیٹی، کنسسٹنسی، انٹیگریٹی اور
وہ جو انٹرفیسز ہیں وہ اس طریقے کے کہ وہ فنکشنلی کمپلیٹ ہونے چاہیے اور ایزی ٹو یوز ہونے چاہیے. یہ سچویشن بن جاتی. اب آؤٹ پٹ کی طرف آتے ہیں. یہ تو ہو گئی تھی بات کہ جی ڈیٹا ریکارڈنگ اور اس کے کس جو ویکل استعمال کر رہے ہیں آپ ٹو ریکارڈ دیٹ ڈیٹا, وہاں تک کی ڈیٹا اسٹوریج کی بات ہو گئی, ان تمام چیزوں کی. اب ذرا آؤٹ پٹ کی طرف آئے, اور مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ نہ صرف وہ پہلے چند اسٹیجز بلکہ جو مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹس ہم اس سسٹم سے لیتے ہیں ان کی ڈیزائننگ اور ان آؤٹ پٹس کا جو فارمیٹ ہے, جو شیپ ہے, اس میں کیا انفارمیشن ہے, یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. اور اس سسٹم کی قابلیت کہ کیا وہ ایک ریسٹرکٹڈ آؤٹ پٹس دے سکتا ہے یا مجھے اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ میں کسی بھی قسم کی آؤٹ پٹس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتا ہوں, پرووائڈیڈ آئی ڈو ناٹ آسک فار سم تھنگ مور دین واٹ آئی ہیڈ ڈیفائنڈ ایز پارٹ آف دا ڈیٹا بیس. سو جو ڈیزائن ہے آؤٹ پٹ کا وہ ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے. ویل ڈیفائنڈ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جی پرپزفل آؤٹ پٹ, پرووائڈنگ آؤٹ پٹ ایز ڈیفائنڈ اینڈ ریکوائرڈ بائی یوزرس, اور اس حوالے سے پرووائڈنگ اپروپریٹ انفارمیشن. پھر وہ انفارمیشن جو ہے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ رپورٹ ہی صرف ہو. آؤٹ پٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایک ایکٹیویٹی ہوئی, وہ ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک فنکشن کے لیے تو ان پٹ ہے, لیکن کسی دوسری ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ آؤٹ پٹ کے طور پہ اس کو جا رہی ہے اور وہ وہاں پہ اس کو ریسیو کر رہا ہے, آٹومیٹکلی کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, سچویشن ہو سکتی. تو ڈسٹریبیوشن جو ہے اس آؤٹ پٹ کی, رپورٹس تو اپنی جگہ پہ ہو گئی, لیکن جو اس ایک ڈیٹا یا ایک ٹرانزیکشن کو ان پٹ کرنے کی وجہ سے اگر 5 اور فنکشنز میں وہ ریسیو ہونا ہے تو وہ آؤٹ پٹ بھی, وہ ان پٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ بھی بن گیا اور کسی اور فنکشن کا یا ڈپارٹمنٹ کا یا اینٹی کا وہ ان پٹ بھی بن گیا, اور وہاں پہ پھر اس کی بیسس کے اوپر فردر ایکٹیویٹی جاری شروع ہوئی. تو یہ تمام چیز جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. پھر کہ جی تھرو پٹ ٹائم اور کوئری ٹائم, کہ ڈیٹا ریسیو, ریکارڈ, پروسیس کر کے, اور اگر اس ڈیٹا کے حوالے سے کوئی کوئری ہم کرتے ہیں تو وہ کوئری کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا جو ٹائم ہونا چاہیے وہ منیمائزڈ ہونا چاہیے. تبھی وہ ایفیشینٹ سسٹم ہوگا, تبھی وہ بہتر سسٹم ہوگا. پروسیس کرنا ڈیٹا کو, سرچ کر کے اس کو ایک فارم میں لے کر کے آنا, اس کو اس فارم میں پرنٹ کرنا, اس میں کتنا وقت لگتا ہے, یا وہ کئی گھنٹے لیتا ہے یہ کام کرنے کے لیے. اگر میرا کوئی سوال ہے, میں کسی خاص آرڈر میں کہ جی فلاں ڈیٹ کو جتنے ٹرانزیکشنز ہوئی یا امپلائیز ایڈ ہوئے یا فلانی چیز ہوئی, اس کو پروڈکشن ہوئی یا ریسیویبل جتنے تھے اس میں سے کتنے ریسیو ہوئے کتنے نہیں ہوئے, یہ انفارمیشن میں ایک خاص ڈیٹ کی لینا چاہتا ہوں, تو اب یہ نہ ہو کہ جی وہ گھوم رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور کوئی 15 منٹ کے بعد, گھنٹے کے بعد وہ ایک مجھ کو انفارمیشن دے. ٹائم از آف ایسنس, minimized time requirement, and for that it is essential that the data should be constructed and kept in an extremely in such a fashion, in such a way that the access to it becomes easy and the processing of that data becomes very fast. یہ چیز جس وقت ہم ڈرل ڈاؤن یا انالیسس کی طرف جاتے ہیں آف ٹرانزیکشنز, تو اس وقت بھی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی. اور پھر یہ کہ وی مسٹ انشور دیٹ دی آؤٹ پٹ از اویلیبل ٹو دا کلائنٹ ان دا ریکوائرڈ موڈ, not only in the form that he requires, format that he requires, but also in the mode that he requires. Mode کا کیا مطلب ہوا
کہ جی میں صرف اسکرین پہ ویونگ کرنا چاہتا ہوں, میں اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں چاہتا, تو فائن, دی آپشن شوڈ بی اویلیبل ٹو می. ایکومولیٹڈ دیکھنا چاہتا ہوں, انڈیویجلی دیکھنا چاہتا ہوں, کیسے دیکھنا چاہتا ہوں, وہ موڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی بہت ضروری آؤٹ پٹ کے حوالے سے ہو جاتی ہے. عام طور پہ جو پرابلم فیس آتی ہے when designing a management information system, وہ یہ ہے کہ بہت سارے businesses perhaps because not of lack of knowledge of what they are doing, but a lack of knowledge in terms of being able to visualize future needs or even define the end-to-end output requirements or linkages, وہ اس سچویشن میں نہیں ہوتے کہ جی آپ کو یہ کہہ سکے یا ڈیزائنر کو یہ کہہ سکے کہ جی ہمیں آؤٹ پٹس ان دس فیشن, ان دس فارم, ان دس ڈیزائن چاہیے. وہاں پہ جو ڈیزائنر یا جو کنسلٹنٹ ہے اس کا ایکسپیرئنس, انڈسٹری بیسٹ پریکٹسز وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں کام آتی ہیں. بہت ساری رپورٹ فارمیٹس, آؤٹ پٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے ڈیزائن کی جاتی ہیں یا ان کی فنکشنالٹی اس طریقے سے ڈسکرائب کی جاتی ہے کہ وہ ان پہ بیسڈ ہوتے ہیں اور وہ اویلیبل کر دیے جاتے ہیں سسٹم کے اندر ٹو دا یوزر. ناؤ اٹ از اپ ٹو دا یوزر ویدر ٹو یوز دوز آؤٹ پٹ موڈس اور فارمیٹس اور ناٹ ٹو, اور آسک فار مور if he is intelligent enough to visualize what more he or she does want. So practically position یہ ہو جاتی ہے کہ یہ جو حصہ ہوتا ہے آؤٹ پٹ ڈیزائننگ کا, یہ particularly in terms of the reporting formats that you require, یہ ایک کچھ open ended سا پروسیس ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہم نے پہلے ایک لیکچر کے اندر اسکوپ کریپ کی بات کی تھی وہ یہاں پہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسی سچویشن بھی ہے کہ جی یہ ایک ڈیزائن چیز ہے, یہ ڈیزائن چیز جو ہے یہی ہے اور یہ انڈسٹری بیسٹ پریکٹس پہ بیسڈ ہے, یہ آپ استعمال کیجئے. اگر اس سے آگے کرنا ہے تو اوکے فائن. ٹوڈے دیر آر ٹولز اویلیبل ویئر دیٹ انٹیلیجنٹ یوزر کین سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیزائن ہز اون رپورٹس ان اے فارم اینڈ فیشن that is liked by him or that he requires them in. Translation of the data into graphics, diagrams, whatever, that facility and that function should also be available to the user. And this is also part of the output requirements or defining the output requirements. ہم نے آؤٹ پٹ کے حوالے سے, ڈیزائن کے حوالے سے اب مورلیس یہ تمام جو 4 کمپوننٹس تھے ان کے اوپر انڈیویجولی ہم نے ڈسکشن کی. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو سسٹم ہے ہمارا, اگر ہم نے اچھا ڈیزائن کیا ہوگا اس کی فنکشنالٹی بہتر ہوگی, یوزر جو ہے اس سے ریلیٹ کر سکے گا, یوزر جو ہے وہ اس سسٹم کو جو ہے وہ بہتر چلا سکے گا, ٹائم جو ریکوائرڈ ہے وہ کمز منیمائز ہو جائے گا, رپورٹ کے فارمیٹس جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو اچھا سسٹم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے اور ڈیزائنر اور انالیسس کرنے کے وقت جو ہے یہ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے ہم ایک سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ جی وہ تمام میتھڈز کی کہ جو انالیسس اور ڈیزائن کے حوالے سے استعمال کیے جاتے ہیں. 2 اپروچز ہیں سسٹم انالیسس اور ڈیزائن کی. ایک تو اسٹرکچرڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن ہے. جس اسٹرکچرڈ انالیسس, یہ اسٹرکچرڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن کیا ہوتا ہے اس کی ابھی ہم بات کریں گے. اس میں جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے رہے ہیں پہلے بھی, وہ ہے فلو چارٹنگ, ڈیٹا فلو ڈائیگرام اور ERD, انٹرپرائز ریلیشن شپ ڈائیگرام. دوسرا جو طریقہ کار ہے, اپروچ جو ہے وہ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن. اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اب
پہلے ہم بات کریں اسٹرکچرڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن کی. یعنی اسٹرکچرڈ کیا انسٹرکچرڈ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر اسٹرکچرڈ ہے تو اسٹرکچرڈ کا کیا مطلب ہے. اسٹرکچرڈ کا مطلب یہ ہے, انالیسس اینڈ ڈیزائن جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ فالوز اے سیٹ آف گڈ پریکٹسز اینڈ جنرلی ایکسپٹیڈ اسٹینڈرڈز ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ, بزنس اور انڈسٹری. ڈاکیومنٹیشن موجود ہے کس چیز کی؟ جو مینولی سسٹمز آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, جو آپ کے طریقہ کار مینجمنٹ فنکشن کرنے کا, اس کی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے. ڈاکیومنٹیشن سسٹم کی جو کی جائے گی, صحیح ڈاکیومنٹیشن, کمپلیٹ ڈاکیومنٹیشن کی جائے گی اسٹینڈرڈ رولز کو فالو کرتے ہوں, جو انڈسٹری کے نارمز ہیں ان کو فالو کرتے ہوں. اور جب آپ یہ طریقہ کار اختیار کریں گے تو آپ کا جو اپروچ ہے وہ اپروچ جو ہے وہ اسٹرکچرڈ کہلائے گی. اب اس اسٹرکچرڈ اپروچ کے اندر سب سے پہلے ہم فلو چارٹس کی طرف آتے ہیں. فلو چارٹ کیا ہے؟ ایک ڈایاگرامیٹک فلو ہے آف ایکٹیویٹیز ان دی آرڈر, ان دا سیکوینس دیٹ اٹ ٹیکس پلیس. ایک مینوفیکچرنگ پروسیس کا فلو چارٹ ہو سکتا ہے, سیلز کا فلو چارٹ ہو سکتا ہے, اسٹور بائنگ کا فلو چارٹ ہو سکتا ہے, پرچیزنگ کا, کسی بھی ایکٹیویٹی کا, ہائرنگ آف امپلائیز کے حوالے سے, ڈسمسل, ریزگنیشنز, ایچ آر کے حوالے سے فلو بن سکتا ہے کہ کیا لاجیکل طریقہ کار سیکوینس سے آپ یہ ایکٹیویٹی چلاتے. لیکن ایک ڈیفینیشن ہے, اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسکیمیٹک ریپرزینٹیشن آف اے سیکوینس آف آپریشنس ایز in a manufacturing process or a computer program. فلو چارٹ آپ کسی بھی ایکٹیویٹی کا بنا سکتے ہیں. آپ فلو چارٹ صبح بستر سے اٹھ کر کے رات کو بستر پہ واپس جانے تک کا فلو چارٹ بنا سکتے ہیں اپنے پرسنل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. اٹ از اب دو طریقے ہیں کہ جی کسی بھی فنکشن یا پروسیس کو یا تو ہم ان کو تحریر کر لیں, اور ہر چیز کہ جی آئی ول ویک اپ ایٹ 7 o'clock in the morning, I will then go to the bathroom, I will after taking my bath will have breakfast, then I will go to the bus stop, from the bus stop I will get to my office وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے اب یہ آپ تحریر کرتے جائیے اور کئی صفحات بھر دیجیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈایاگرامیٹکلی پریزنٹ کر دیں کہ جی ایک آپ نے بسترے سے اٹھے, الارم بجائے گا, آپ کو بسترے سے اٹھائے گا, غسل خانہ, غسل خانے سے ناشتے کی میز, ناشتے کی میز سے بس, بس سے دفتر. 4 میجر ایکٹیویٹیز بن گئیں دفتر پہنچنے تک, وہ آپ نے ڈیفائن کر دی, ان کی آپس میں ریلیشن شپ ڈیفائن کر دی, لاجیکل سیکوینس ڈیفائن کر دی. آپ کا فلو چارٹ تیار اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے, اور یا اس سیگمنٹ آف دی ایکٹیویٹی یا فنکشن کے حوالے سے. تو یہ چیز جو ہے, یہ فلو چارٹ, اٹ از دا موسٹ commonly used design and analysis technique. It gives a quick understanding of the business processes and flows. اس میں میں نے کہا, جیسے ابھی آپ کو میں ذکر کر رہا تھا اپنی ذاتی ایکٹیویٹی کے حوالے سے, ٹھیک ہے, آپ 4 ڈبے بنا دیجئے, ایروز لگا دیجئے, اور آپ کہیے کہ صاحب یہ میرا ایک فلو چارٹ استعمال ہو گیا. جب ہم بزنس پروسیسز کی بات کرتے ہیں یا
اس قسم کے ایریا میں آتے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم مختلف اسٹیجز پہ کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر آپ کو سمبلز جو ہیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. یعنی ہر فنکشن یا ہر خاص فنکشن کو یا ایکٹیویٹی کو آپ نے ایک سمبل دے کے اس سے آپ ڈینوٹ کرتے ہیں کہ جی اگر یہ آپ کو اسکوئر نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر ایک گول دائرہ نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر ایک ایرو نما چیز نظر آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے. یہ ابھی ہم سمبلز جو ہیں ان کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں, لیکن سمبلز کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ سمبلز جو ہیں فنکشنز کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, فلوز کو بھی کر سکتے ہیں, ریلیشن شپس کو بھی کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سمبلز وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو سمبلز کے بارے میں علم ہو. ورنہ گو بیک ٹو مائی ایگزامپل آف کہ جی 4 ڈبے بنا دیں اور ان کو آپس میں لائنوں سے جوڑ دیں, سیدھی لائن سے جوڑ دیں, اینگولر لائن سے جوڑ دیں, جیسے جی چاہے جوڑ دیں, سیکوینس میں آ جائے, لاجیکل سیکوینس میں آ جائیں. کہیں یہ نہ ہو کہ دفتر پہلے پہنچ جائے, غسل خانے جو ہے وہ جانے کا بیچ میں سلسلہ ہی رہ گیا, تو بستر سے سیدھا جمپ لگا کے غسل خانے دفتر پہنچ گئے. یہ نہ ہو جائے. روٹ جو ہے, جو لاجیکل سیکوینس ہے, وہ سیکوینس رہنا چاہیے. ناؤ فار اے پرسن ہو ڈزنٹ نو دا سمبلز اور ڈزنٹ نو دا فلو چارٹنگ ٹیکنیک, دیٹ از پرابلی easy for him to do. But for a person who holds himself out or is an expert in the fields of analysis and design, that person will have to have knowledge and will have to use these techniques. So let's get on to what these symbols are. There's a large number of symbols that you can use. Jisme most common, of course, is the arrow, which is indicated on the slide in front of you. Then there is the terminator, which says کہ جی either یہ ٹرمینیٹر اب کیا انڈیکیٹ کرتا ہے, اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ جی کیا ہے. پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ کتنے مختلف قسم کے سمبلس. سو ایرو ہو گیا, ٹرمینیٹر ہو گیا, اس کے بعد پروسیس کا سمبل ہے, ایک ریکٹینگل سا بنا ہوا ہے. پھر ڈسیشن کا ہے کہ جی یہاں پہ ڈسیشن میکنگ کی ضرورت ہے, تو ڈسیشن کا سمبل ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس کنیکٹرز ہیں کچھ, ایک فنکشن دوسرے فنکشن یا ایک سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹ سے کس طریقے سے کنیکٹ ہوتی ہے, وہ کنیکٹرز کا سمبل ہے. پھر پری ڈیفائنڈ پروسیسز یا پروسیس کا اپنا سمبل ہے. اس کے بعد کیا ایک سنگل ڈاکیومنٹ جنریٹ ہونا ہے یا اس کا اپنا سمبل ہے, یا ڈپلیکیٹس ہونے یا ٹریپلیکیٹس ہونے یا کیا ہونا ہے, یا کافی سارے ہونے. پھر کنیکٹرز آف پیج, ایک پہلے ہم نے کنیکٹر کی بات کی تھی, پھر اب آف پیج کنیکٹر, یہ بھی اس کا بھی ایک سمبل ہے. ان پٹ یا آؤٹ پٹ, اس کا اپنا ایک سمبل ہے. اب یہ تمام سمبلز جو ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں ان فلو چارٹس. ان سمبلز کے حوالے سے اب ہماری ڈیٹیلڈ گفتگو جو ہے اس کو وی ول ہیو ٹو ڈیفر ٹو دا نیکسٹ سیشن, نیکسٹ لیکچر. آج کے لیکچر کے اندر جو ہم نے گفتگو کی وہ سسٹم ڈیزائن کے حوالے سے اور جو اس کی ٹیکنیکس ہیں ان کے حوالے سے ہم نے مختصراً بات کی کہ وہ کیا کتنی ٹیکنیکس ہیں. ان ٹیکنیکس کے حوالے سے ہم ڈیٹیلز نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے, کیونکہ ان ٹیکنیکس کا جاننا ضروری ہے. تو اجازت دیجیے, شکریہ اور خدا حافظ.